अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों। आज हम उर्दू शायरी में गहराई पैदा करने वाले, उनमें मानवियत पैदा करने वाले अल्फाज पर बात करेंगे, जिनको हम शायरी का हुस्न भी कहते हैं। आइए इनको देखते हैं कि वो किन नामों से पहचाने जाते हैं और वो क्या हैं। सनाए बदी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। इसका मानी है अछूते और नादिर के हैं इसके मानी, और इल्म बदी के ज़रिए ही हम तहरीर या कलाम में अछूतापन लाते हैं। इससे कलाम में आराइश और ज़िबाइश पैदा की जाती है। और इसी तरह से अगर जब जो लफ्ज़ सना है, सनाए है, वो लफ्ज़, उसका लफ्ज़ जो है उस सनत से निकला है उसे कहते हैं, और उसके मानी होते हैं हुनर, कारीगरी और महारत, यानी अल्फाज की कारीगरी और अल्फाज की महारत। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये इमारत किन 4 सतूनों पर खड़ी है जो कि हमारी शायरी में खूबसूरती और हुस्न पैदा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें फ़न तशबीह आता है, फिर फ़न इस्तारा, फिर फ़न तख़य्युल, फिर लफ्ज़ी तख़य्युल। आइए सबसे पहले तशबीह को समझते हैं। तशबीह का लफ्ज़ शबा से निकला है, जिसके मानी मुमासिल होना के हैं। इल्म बयान की इस्तिलाह में जब किसी एक शय की किसी अच्छी या बुरी खसूसियत को किसी दूसरी शय की अच्छी या बुरी खसूसियत के मानी करार दिया जाए तो इसे तशबीह कहा जाता है। तशबीह के 5 अरकान होते हैं। मुशब्बा, वो शय जिसे किसी दूसरी शय से तशबीह दी जाए इसे मुशब्बा कहते हैं। मुशब्बा बा, वो शय जिसके साथ तशबीह दी जाए मुशब्बा बा कहलाती है। वजह शबा, वो मुश्तरक सिफ़त होती है जो मुशब्बा और मुशब्बा बा में दोनों में पाई जाती है। इसे वजह तशबीह कहते हैं। गर्ज़ तशबीह, वो मकसद जिसकी वजह से तशबीह दी गई हो, और हर्फ़ तशबीह, वो हर्फ़ जो उस तशबीह के लिए इस्तेमाल किया गया हो। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल ये शेर है, नाज की इस लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। इस शेर में महबूब के होंठों को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई है। महबूब के होंठ मुशब्बा और गुलाब की पंखड़ी मुशब्बा बा है। तशबीह की वजह नज़ाकत का इश्तराक है। गर्ज़ ये कि महबूब के होंठ की नज़ाकत और हुस्न को बढ़ा कर बयान किया जाए। इसमें शेर जो है, वो जो कीसी जो लफ्ज़ है इस शेर में, वो हर्फ़ तशबीह है। इसी तरह से अगर ये हम नसर में कहें कि बच्चा चाँद की मानंद खूबसूरत है, तो बच्चे को चाँद से, बच्चे की खूबसूरती को चाँद से तशबीह दी गई है। या हम कहें कि मेरी बेटी तो गुड़िया की तरह है, तो गुड़िया की खूबसूरती को अपनी बेटी से तशबीह दी गई है। जैसे आपको पहले बताया कि तशबीह जो होती है उसके 5 अरकान होते हैं। मुशब्बा, मुशब्बबा, हर्फ़ तशबीह, वजह तशबीह और गर्ज़ तशबीह। इल्म बयान में जो तशबीह के बाद ज़्यादा अशार में शायर इस्तेमाल करते हैं वो इस्तारा यानी मेटाफर है। कलाम की वो खूबी और फ़नी महासिन इस्तारा कहलाता है जो बात को आम अंदाज से हटकर पुरअसर, बलीग और तख्लीकी बनाता है। इस्तारा के लुग़वी मानी आरायतन मांगना या उधार लेना है। इस्तारा की खुसूसियात और ख़ूबियाँ क्या होती हैं? ये कलाम में बलागत और लताफत पैदा करता है, तख्लीकी रंग ले आता है, जामियत पैदा करता है, तस्वीर कशी पैदा करता है, और फिर मानी में वसअत पैदा कर देता है। तशबीह और इस्तारा में एक वाज़ेह फ़र्क ये होता है कि तशबीह में एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा करार दे दिया जाता है जब उनमें कोई सिफ़त या खूबी मुश्तरक हो, लेकिन इस्तारा में एक चीज़ को हूबहू दूसरी चीज़ मान लिया जाता है। इस्तारा की एक बेहतरीन मिसाल ये मिसरा है कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। मीर अनीस की जो एक मरसिया है उसका एक मिसरा है। ये हज़रत अब्बास के बारे में कहा गया था। यहाँ पे शेर उनको कहा गया है उनकी बहादुरी की बिना पर। ये तशबीह होती तो हम कहते हैं कि किस शेर की तरह हज़रत अब्बास आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शेर ही कह दिया गया, तो ये इस्तारा है। जैसा कि अक्सर औक़ात घर में किसी को कहा जाता है कि मेरा चाँद आ रहा है,
تو وہ چاند تو نہیں ہوتا، وہ تو بیٹا ہوتا ہے، لیکن محبت کی بنا پہ اس کو چاند کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اس طرح کی مثال ہے۔ صنعت تضاد، بعض دفعہ شاعر حضرات، بعض دفعہ مصنفین بھی اپنے جملے میں، ایک ہی جملے میں یا ایک ہی مصرعے میں دو مختلف باتیں کرتے ہیں، دو مختلف الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ اسے صنعت تضاد کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں، اپوزٹ ہوتے ہیں۔ جیسے موت کا ایک دن معین ہے، نیند رات بھر کیوں نہیں آتی، تو اس میں رات اور دن صنعت تضاد ہیں۔ اسی طرح سے شبنم و گل میں فرق اتنا ہے، ایک ہنستا ہے اور ایک روتا ہے، یہاں ہنسنا اور رونا صنعت تضاد کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں میں، پانی اور آگ جو ہیں یہ صنعت تضاد ہیں، کیونکہ یہ دونوں متضاد ہیں۔ جی، اب اگلا آ جاتا ہے صنعت میرات النظیر۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ موضوعاتی ہم آہنگی پیدا کرتا ہے صنعت میرات النظیر، جیسے کہ پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا کسی بھی جانے ہے، شاعر کی جانے نہ اپنے جانے، گل ہی نہ جانے، کلام پر باغ دسترس کو حاصل کرتا ہے کہ وہ اردو شاعری مطلب کو کیا ہے، کتنی یہ بہترین کیسے میرات انداز سے النظیر ہے؟ لکھ تو سکتا ہے۔ جناب معنی کلام میں میں مزید شاعر جب ایک گہرائی چیز پیدا کا ہو ذکر سکتی کرے ہے اور پھر اس چیز کی مناسبت سے اور چیزوں کا ذکر کرے، اگلے مصرعے میں کرے یا اگلے جملے میں کرے جن میں کوئی تضاد نہ ہو، صنعت میرات النظیر کہلاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ باغ کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، تو باغ سے تعلق رکھنے والی باقی چیزیں، پتا، بوٹا، تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا، تو ہم کہیں گے یہاں پہ شاعر نے میرات النظیر کا استعمال کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور شعر کہ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہیں، پھول کھلے ہیں، پات ہرے ہیں، کم کم باد و باراں ہیں۔ یہاں پہ پھر باغ کا ذکر کرتے ہوئے کیا کہا گیا؟ چمن کا نام لیا گیا، بہار کا لیا گیا، پھول، پات ہرے اور باد و بارہ، جن سب کا تعلق جو ہے وہ فطرت کے مناظر سے ہے۔ آئیے اب صنعت تلمیح کو سمجھتے ہیں۔ صنعت تلمیح کا مطلب ہے تاریخ کا دریچہ، یعنی شاعر کمال مہارت سے دو لفظوں میں ہی پورے کے پورے واقعے کو بیان کر دیتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر شعر ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ طوفان نوح کا ذکر آ جاتا ہے، کہیں کہیں جو ہے وہ من و سلویٰ کا ذکر آ جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری مشہور تلمیحات ہی ہیں جس کے ذریعے شاعر اپنی شاعری میں جو ہے وہ گہرائی پیدا کرتے ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں ایک تاریخ کا ایک دریچہ کھول دیتے ہیں۔ اگلی صنعت حسن تعلیل ہے۔ صنعت حسن تعلیل اردو شاعری کی ایک اصطلاح ہے۔ اس سے مراد ہے کہ کسی چیز کی علت بیان کرنا جو در حقیقت علت نہ ہو۔ کبھی ایک چیز کی دو علتیں بیان کی جاتی ہیں۔ حسن تعلیل در حقیقت وہ صفت ہے جس میں شاعر یا مصنف ایسی چیز کو کسی چیز کی علت فرض کرتا ہے جو در حقیقت اس کی علت نہیں ہوتی۔ مثلاً جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پھول کے کھلنے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں ہم کہ وہ بلبل کے نغمے کی وجہ سے خوش ہوتا ہے، اور خوشی میں وہ ہنستا ہے تو وہ کھل جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے سامنے جو شعر دیا گیا ہے کہ پیاسی تھی جو صبا تین رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی۔ تو آپ دیکھیں حقیقت اور تخیل میں فرق ہے۔ حقیقتاً تو یہ ایک سلسلہ ہے جو ساحل سے جا کے موجیں ٹکراتی ہیں، لیکن شاعر کا تخیل اس کی وجہ کچھ اور بیان کر رہا ہے کہ وہ سپاہیوں کی پیاس اور ان کے اوپر جو ظلم کیے جا رہے تھے اس کی وجہ سے اس کے دکھ میں سر پٹکتی تھیں۔ تو ایسے انداز کو حسن تعلیل کہا جاتا ہے۔ اگلی صنعت مبالغہ ہے۔ کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے یہ ایک بہترین صنعت ہے جو شاعر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ استعمال کرتے ہیں۔ انگریزی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایگزیجریشن کی جاتی ہے جب، تو وہ صنعت مبالغہ کہلاتا ہے، حد سے گزر جانا۔ جیسے کہ یہ شعر جو ہے میر انیس کا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھنجاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ مطلب کیا ہے کہ اتنی گرمی تھی کہ دانہ جو تھا وہ زمین پر بھن جاتا تھا، پک جاتا تھا۔ یہاں پہ مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے، کیونکہ کبھی بھی دانہ
جتنی بھی گرمی ہو وہ گرمی سے بھنتا نہیں ہے، لیکن شاعر یہاں پہ گرمی کی شدت بیان کرنے کے لیے اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں، تو اس طرح سے بیان کرنا صنعت مبالغہ کہلاتا ہے۔ صنعت ایہام یعنی معنی کی گہرائی، یہ صنعت جو ہے اس میں شاعری میں ایسی صنعت سے مراد ہے جس میں شاعر کوئی ایسی بات کرتا ہے، ایسا کوئی لفظ بولتا ہے جس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک قریب کا اور دوسرا بعید، یعنی ذرا جو سوچنے پہ ہمیں مجبور کرتا ہے۔ شاعر کی اصل مراد بعید کے معنی ہوتے ہیں، اس سے قاری مفہوم سمجھنے میں اس کو وہم بھی ہو جاتا ہے کہ درست کون سا ہے۔ جیسے کہ اس شعر میں ہے کہ شب جو مسجد میں جا بیٹھے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اس میں معنی قریب جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، جبکہ جو معنی پوشیدہ ہے وہ ہے مشکل سے وقت گزرنا۔ آئیے اب صنعت تجنیس کو سمجھتے ہیں۔ شاعری میں استعمال ہونے والی یہ بھی ایک مشہور لفظی صنعت ہے جس میں کلام صنعت تجنیس میں ایسے دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو برائے تلفظ اور لکھنے کی صورت میں یعنی کہ بالکل ایک جیسے ہوں، لیکن ان کے معنی الگ الگ ہوں۔ یہ صنعت کلام میں خوبصورتی، معنوی گہرائی اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ صنعت تجنیس کی جو دو اہم خصوصیات ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جنس الفاظ ہوتے ہیں، یعنی ایک جیسے نظر آنے والے اور مختلف معنی رکھنے والے الفاظ ہوتے ہیں۔ جیسے ہم اس شعر میں دیکھتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس میں پہلا حق جو ہے وہ سچائی کے لیے استعمال ہوا ہے، جبکہ دوسرا حق فرض ہے، وہ فرض کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو دونوں دیکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن معنی دونوں کے فرق ہیں، تو ایسی صنعت کو صنعت تجنیس کہا جاتا ہے۔ یہاں پر شعری محاسن سے متعلق ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ مزید ایسی ہی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے خزانہ اردو کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے۔ کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو فوراً کمنٹ میں پوچھئے، ہماری ٹیم آپ سے ضرور رابطہ قائم کرے گی۔ خدا حافظ۔